سراپا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا کاش بھی ہو یہ منگتا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا کاش میری قبر میں ہو جائے اجالا میں جو رخ زیبا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک بار پھر تمام حاضرین کو معزز سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ محفل استقبال رمضان کی ہے اور یہ رمضان کے لیے ہم نے یہ محفل کیوں منعقد کی ہے یہ مہینہ کتنا ضروری ہے کہ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیتے کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ پورا سال جنت کو سجاتے ہیں اس ماہ کے استقبال کے لیے تو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہم آج اس محفل میں جمع ہیں اور اس محفل کو بہت ہی نبی منا تو چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اس اعتبار سے بھی یہ ماہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے تو ہمارے ینگسٹرز تشریف فرما ہیں ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں میں ایک دفعہ پھر اعادہ کر دیتا ہوں کہ اس مہینے میں جو قرآن نازل کیا گیا وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن پاک کا نزول ہوا یہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوں گے ایک انزال ایک تنزیل انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کا نازل ہونا یا نازل کرنا اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج کسی چیز کا نازل کرنا
تو یہاں دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا یہ بھی انزال سے نکلا ہے، اور یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ بھی انزال سے نکلا ہے۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے قرآن نازل ہوتا رہا تقریباً 23 سال کی مدت تک۔ 2 سال وحی بند رہی، باقی 21 سال سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے نزول قرآن ایک اتنی اہمیت کی حامل چیز تھی کہ جس نے اس مہینے کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ نے اس نسبت سے اس مہینے کا ذکر فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس رات نزول قرآن ہوا، اور وہ کب ہوا ہوگا نامعلوم، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، وہ رات عظیم ہو گئی، وہ مہینہ عظیم ہو گیا۔ اللہ نے رات کا بھی ذکر کیا ہے اور مہینے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کے نزول پر مہینہ بھی عزت پا جائے، رات بھی عزت پا جائے۔ سوچیں جس رات میں صاحب قرآن نازل ہوئے ہوں گے، تشریف لائیں گے، وہ کتنی بابرکت ہوگی۔ اس لیے جو مسلمان عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس نسبت سے کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا، مہینہ بھی عزت پا گیا، رات شب قدر کہلائی۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ رات، کیونکہ سحر کے ٹائم سرکار تقریباً فجر کے ٹائم تشریف لائے تھے، وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں ایک بہت ہی عظیم عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ روزوں کی فرضیت کا ایک مقصود اصلی اور مقصود عظیم ذکر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بس یہ چونکہ استقبال رمضان کا ایک پروگرام ہے، اور حضرت نے جسے انٹروڈکشن میں اس عظیم نوجوان نے ذکر کیا کہ ہم یہ سیکھنے بیٹھے ہیں کہ اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین سوچ ہے۔ اگر آپ کو فرسٹ ٹائم دبئی جانا پڑے، یو کے کا ویزا لگ جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، کینیڈا، جرمنی جانا ہو، تو واپس بھیج دیا جائے گا، یا مجھ پر فائن لگے گا، یا مجھے قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، بے عزتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب وہ کسی بڑے کام کا اہتمام کرتا ہے اور اس کام میں کچھ خطرات بھی ہوں، تو سب سے پہلے خطرات کے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو بہت سے مسلمان تو خیر مقصد حیات نہیں جانتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفہوم عبادت یہ ہے کہ انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کے لیے بعض افعال کو کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے، قربانی واجب ہو جائے قربانی کرنی ہے۔ بعض چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، گالی نہیں بکنی، نماز قضا نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی، جب ہمیں پتہ چل گیا ہم عبادت کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سی ایسی چیزیں جو عبادت الہی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی۔ اور چونکہ عبادت الہی بجا لانے کے بعد بطور نتیجہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور نافرمانی کی صورت میں جہنم میں داخل کرے گا، تو ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کون سی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جنت سے محروم ہو جائیں یا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم خود بھی محتاط ہوتے ہیں، ماں باپ 10 دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے گاڑی لے کے نکلتے ہوں گے نا باہر، تو جیسے ہمارے گھر میں بچوں کہتے ہیں بیٹا دیکھ کے چلانا، تیز نہیں چلانا۔ 10 دفعہ یہ سبق بچے سن کے کان پک گئے ان کے، وہ کہتے ہیں یس یس یس، لیکن باہر یوں کر کے گاڑی نکالتے ہیں۔ لیکن گھر والے چاہتے ہیں ہمارا بچہ کوئی غلط کام نہ کر لے، اس کی ہو سکتا ہے توجہ ہٹ جائے، دوبارہ توجہ اس کی مبذول کروا دی جائے۔ لیکن جب ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہو، اگر عقیدے میں نقص ہو، تو انسان یا تو کافر ہو جائے گا یا بدعتی ہو جائے گا۔
لیکن ہم عقیدہ نہ باقاعدہ کسی عالم دین سے سیکھتے ہیں اور نہ ہم نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری مسلمانوں کی میجورٹی ایسی ہے. پھر آ جاتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ. دوسری چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ احکام جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں. عقیدہ یہاں ہوتا ہے اندر، دماغ، اعتقاد کا نام عقیدہ ہے، جس کے پیچھے ایک شرعی دلیل بھی ہوتی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے. اور باقی جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں احکام شرع جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ. اور ایسی معاملات ہم کرائے پہ چیز کو لیتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی. پھر شادی ہوتی ہے، یہ بھی دو خاندان ملتے ہیں، باہم معاملات ہوتے ہیں. ان سب کا علم، ضروری علم، کہ اگر نہیں سیکھیں تو نقصان ہو جائے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے وضو یا غسل یا نماز یا کاروبار باقاعدہ کوئی کورس کر کے سیکھا ہو، کسی عالم دین سے سیکھا ہو، یا کتاب پڑھی ہو. اس سلسلے میں ہمارے سب سے بڑے ٹیچر تو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بیٹا کاروبار ایسے کرنا ہے. اس میں وہ بعض اوقات ایک ناجائز چیز بھی ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اسی طرح کاروبار چلتا ہے. اور اگر بیٹا کسی عالم یا خوف خدا رکھنے والے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر والد صاحب کے طریقہ کاروبار پہ کوئی آبجیکشن کرنے لگے تو والد صاحب سمجھتے ہیں یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو پھر وہ اس کو خلاف کرتے ہیں مذہب کے، اس دیندار کے خلاف کرتے ہیں. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ نہیں سمجھے گا ہر ایک ایسا کرتا ہے، لیکن ایسے کردار بھی موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں تم کن مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو؟ ارے یہ مولوی تو مسجدوں میں مانگ مانگ کے کھاتے ہیں. یہ بیٹا تو ان کے ساتھ رہے گا تو بھی ایسے ہو جائے گا. اپنے ابا کو دیکھ، اپنے چاچا کو دیکھ، اپنے تایا کو دیکھ، اپنے ماموں کو دیکھ، ایک سے ایک بڑا شریعت کی نافرمانی کر کے پیسہ کمانے والا خاندان میں موجود ہے. یہ رول ماڈل تمہارے. بچہ اگر داڑھی رکھنے لگے، بچہ نماز پڑھنے لگے، بچہ گناہ سے بچنے لگے تو بعض گھروں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ہاتھ سے نکل جائے. تو ایک تو ہے کہ سیکھنا ہی نہیں، اور جو آنا بھی چاہے تو اس کو روک لینا، یہ خرابیاں. پھر تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت حاصل کرنا. ہمارے گھروں میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور میں گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کرتا ہوں، اور میں صرف شعور کی بیداری کے لیے آپ سے چند کویسچنز بار بار کرتا رہوں گا. اس میں کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہوتا، آپ کو حقیر سمجھنا خدا نہ خواستہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک عالم دین ہیں اور ہمارا کام ہے کہ چونکہ نبی کریم نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہ وارث کس چیز میں ہوتے ہیں؟ علم کے اندر، تبلیغ دین کے اندر، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے کے اندر راستے پر لگانے کے سلسلے میں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر میں بیان کر رہا ہوں، میں یہاں پر آ گیا تو ہو سکتا ہے آپ عاجزی کے ساتھ، ویسی کسر نفسی کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے لیے کہ صاحب آپ کا بڑا احسان، آپ تشریف لے آئے. خدا کی قسم ہے تو آپ کا احسان ہے کہ آپ بیٹھ کے سامنے سن رہے ہیں. ہمارا کوئی احسان، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس لیے کبھی ہم کوئی بات بولیں تو ناراض مت ہوئیے گا. اگر میں آپ سے کہوں ایک قلم ڈائری لیں اور اس پہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں، میں یقین سے کہتا ہوں آپ 10 15 20 گناہ لکھنے کے بعد آپ کے آگے ہاتھ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا ہوتا کہ ایک میاں بیوی کے درمیان کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ایک ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہم دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم جاتے ہیں پکنک پوائنٹ پہ، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ جوائن کرتے ہیں، اس میں کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. آپ ایک جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے آپ کا رزق حلال حرام بھی ہو سکتا ہے، آدمی قابل گرفت ہو سکتا ہے. تو ان میں کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. ہمارے خاندان کے اندر رسومات ہوتی ہیں، شادی کے اندر، سالگرہ کے اندر. پھر مذہبی رسومات ہوتی ہیں، ہم 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، ختم قادریہ وغیرہ ہے. ان میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جوہلا آپ سمجھتے ہیں سب جگہ ہر جگہ موجود ہیں. مزارات پر آپ جا کر دیکھیں کیا خرافات ہو رہی ہیں. یہ علماء تو نہیں کہتے، نہ علماء نے ان کو ترغیب دی، نہ علماء نے اس کی اجازت دی. یہ جاہل لوگ مزارات کے اوپر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پورے مذہب اور مسلک کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم سوچتے ہیں اس میں بھی گناہ کے پہلو ہوتے ہیں. آج ہمارے نوجوان گندی چیزیں دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر،
تو ہر وقت بعض نوجوان کہتے ہیں صاحب ہر وقت گندا رہتا ہے ہمارا ذہن، نماز پڑھتے ہیں تو گندے خیالات، بستر پہ لیٹتے ہیں تو گندے خیالات، دوست بھی سارے گندے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو گندی باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں، وہ ان سے ہماری فرینڈشپ ہوتی ہے۔ فیس بک پر بھی اسی طرح کی اور جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ بھی کہیں جاتی نہ رہے، وہ فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے۔ کوئی زلیخا کے نام کی آئی ڈی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے چراغ دین ہے، اور وہ لڑکی بن کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا سامنے پونم ہے لیکن اس کے پیچھے بھی نور الدین ہے، وہ بھی پاگل بنا رہی ہوتی وہاں بیٹھ کر۔ اب ایک انڈیا کا نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں نے لڑکی بن کر ایک لڑکے سے فرینڈشپ کی اور میں نے اپنی تمام مہارتیں استعمال کر کے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اچھا وہ لڑکی سمجھ کر اس سے گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا میں نے اس کو اپنا اتنا دیوانہ کر لیا مفتی صاحب کہ اگر آج میں اس کو بتا دوں نا کہ میں لڑکا ہوں شاید خودکشی کر لے گا، وہ پاگل ہو چکا ہے میری محبت اور عشق میں۔ اب میں خوف زدہ ہوں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس کے جذبات سے کھیل کر میں نے اسے کس قدر ایک یعنی کہیں کا نہیں چھوڑا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوجوان کیا ان کو معلوم ہوتا ہے ہم یہ کون کون سے سوشل میڈیا پہ گناہ ہو سکتے ہیں، کیا کتنے ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کوئی اپنی بیوی کو نچوا رہا ہے، اس کے جسم کی نمائش کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو نچوا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ ناچ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، صرف چند ٹکے ہمیں مل جائیں۔ وہ ترغیبات ملتی ہے نا جی، ابھی میں نے ایک وہ حبشی سا ہے وہ کہیں باہر کا، تو پتہ چلا کہ $20 ملین اس نے کمائے ہیں جی ٹک ٹاک سے۔ پھر وہ ایک ٹک ٹاکر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جی 20 کروڑ کی لینڈ کروزر انہوں نے ٹک ٹاک پہ ٹھمکے مار مار کے حاصل کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ رول ماڈل، کون عالم کون مفتی، کیا قرآن کیا حدیث، ابے چھوڑو یہ دیکھو۔ وہ ڈالر میں جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز کے اندر تو اچھل جاتے ہیں کہ ابا جان تو ساری زندگی کچھ نہیں کر سکے، ہم بھی ایک ٹھمکا لگا لیتے ہیں تیبند پہن کے۔ آسان ہے نا کہ دین پہ چلنے میں تو بڑا مشکل ہے، یہ کرو وہ کرو، بنیان پہن کے اور وہ نیچے تہبند پہن کے رات کے 2:30 بجے چھت پہ 2-4 ٹھمکے شمکے لگاؤ، ساتھ میں اماں بھی ناچ لے، یہاں ابا ٹھمکا لگا دے، لو جی آپ کی ویوشپ بن گئی۔ اگر وائرل ہو گئی ویڈیو، کمائی کا بہترین ذریعہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا گناہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نہ اپنے مذہب کو صحیح طرح جانتے ہیں، نہ مسلک کو جانتے ہیں، رسومات اختیار کی ہوئی ہیں جو میں غلط بھی نہیں کہتا ہوں، مستحبات ہمارے اہل سنت کے وہ شاعر کی سی حیثیت رکھ اختیار کر چکے ہیں۔ 11ویں آج ہماری پہچان ہے، 12ویں پہچان ہے، نعت خوانی ہے، ٹھیک ہے، شاعر ہو چکے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں، آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا شعور تو ہمیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہی رسومات غلط طریقے سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ 12ویں پہ آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ اس تمہید کے بعد میں گزارش یہ کرتا ہوں، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، رمضان ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ریان، اور اس میں روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ بروز قیامت ایک ندا ہوگی، این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا آپ جنت میں جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی ان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ داخل ہوں گے تو غلقت ابواب، دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ بھئی اب روزے دار اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ نفل روزے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے اس کو رمضان کے چیپٹر میں ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی برکات ہے۔ تو اس لیے اب جیسے رمضان آیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے بھی حدیث بیان کی اور آپ نے سنی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور شعب الایمان کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس مہینے ہمیں ترتیب سے کیا کیا کرنا ہے، اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ میں بھی آپ بھی
کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان. کتنے لوگ ابھی آپ دیکھیں گے، خبریں دیکھیں آپ، آج ہی انتقال ہو جائے گا، کل ہوگا، یعنی وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی وصال ہو جائے گا. کچھ خوش قسمت رمضان میں فوت ہوں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مجھے پورا رمضان بھی مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں، ایک اچھا ارادہ کر لیتے ہیں. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 گنا مزید لکھا جاتا ہے. ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، مزید ثواب ملتا ہے. اس لیے ہمیں سمجھداری کے ساتھ ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، پہلے میں ایک تمہیداً ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک NLC کا ٹرک چل رہا ہو، وہ تیز چلائے اس کو 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اچانک اسکوٹر والا سامنے آ جائے. آج کل تو بڑے ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں بیچارے اسکوٹر والے. اگر وہ بریک لگائے گا اور اچانک اسکوٹر سامنے آیا، بریک لگائے گا، تو کیا وہ اسکوٹر والا بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. کتنی بریک لگا لے، وہ گھسٹتا ہوا جا کے مار ہی دے گا ٹکر، اور اس کے ٹکر سے اسکوٹر والا کہاں سے کہاں پہنچے گا. اس کا مطلب ہے اس کو پہلے ہی اپنی ایک تو سپیڈ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اتنا کہ اچانک کوئی سامنے آئے بریک لگائے تو وہ بچ جائے. اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم نفس کو، شیطان کو اور گناہوں سے پرہیز پر بریک پہ پاؤں نہیں رکھتے نا، فل سپیڈ میں جا رہے ہوتے. پھر جب آ جاتا ہے رمضان سامنے، ہم ایک دم بریک پہ پاؤں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، زوردار ایک چیخیں نکلتی ہیں ٹائر کی جیسے نکلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بچ نہیں پاتے، ہم ہٹ کر ہی دیتے ہیں. تو کچھ جب ہم بے نمازیوں کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتے ہیں اس بس رمضان آ رہا ہے نا، پھر دیکھیں مجھ سے بڑا خواجہ حسن بصری کوئی نہیں ہوگا. یعنی گناہ چھوڑ دو، تم برے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہو، رمضان آئے گا نا سب کو چھوڑ دو. سوشل میڈیا پہ جا رہے ہو، اپنا ٹائم کتنا ضائع کر رہے ہو تم، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر پر جا رہے ہو تم. نہیں بس رمضان آ جائے انشاءاللہ میں سب ختم کر دوں. گٹکے بھرے پڑے ہیں یہاں پر پچکاریاں مار رہے ہیں، سگریٹ، چین اسموکر ہیں. یار روزے کیسے رکھو گے؟ بھی چھوڑنے کی پریکٹس کرو. رمضان آئے سب کر دوں. اب رمضان آتا ہے یہ لگاتے ہیں بریک، لیکن وہی بات ہے کہ وہ بریک پوری لگ نہیں پاتی. ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہوتا ہے. ہم نے کچھ عادتیں پالی ہوتی ہیں، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی پان کا عادی ہے، کوئی گٹکے کا عادی ہے. کسی نے رتنا بہن سے اقتصاب فیض کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ رتنا کھا رہا ہے، صاحب چھالیے پہ چھالیاں یوں لیتے ہیں پوری ہے، پھینک دیتے، پھر دوسری لیتے. اچھا وہ چھالیے کے اوپر کی پنی بھی جاری ہوتی ہے ساتھ میں، وہ اندر جا کے کیا تباہی مچاتی ہوگی، معدے کے اندر، آنتوں کے اندر. نو پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، صاحب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اب آ گیا رمضان، شروع میں تو بریک لگتی ہے. آپ دیکھیں آپ کی مسجد کے اندر اتنے نمازی ہوتے ہیں تراویح کے اندر، پہلے دن میں ہو جگہ ہی نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر وہی جو یہ صرف رمضانی بھائی ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ آہستہ آہستہ چھٹتے جاتے ہیں، وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے جماعت، صرف ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب لاسٹ ڈیز آتے ہیں، یا سینٹر میں بھی آپ دیکھیں، سینٹر میں بھی فجر کے اندر لوگ موجود نہیں ہوتے، تراویح کے اندر موجود نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے بعد میں یہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح کے اندر سوچتے ہم نے قرآن سن لیا، وہ تو غائب ہی ہو جاتے ہیں. اور نوجوان کچھ عرصے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی اپنے دوستوں کے پاس، اور اسی حالت روزہ میں بعض اوقات ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکیوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. پھر سوشل میڈیا پر کچھ عرصے رکے رہتے ہیں، لیکن وہی پرانی عادت ہوتی ہے، وہ اتنی پختہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ہیروئنچی ہوتا ہے نا، اس کا نشہ ٹوٹتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے اپنے آپ نے دیکھا، اس نے پریشان ہوتا ہے مجھے نشہ مل جائے. ایسی ہمارے نوجوانوں نے کچھ پیروں کی ایسی بیعت کی ہے، ایسے آستانوں کی حاضری وہ دے رہے ہیں کہ اس پیر صاحب کے بغیر یہ چین سے نہیں بیٹھتے. ان میں پیر صاحب نمبر 1 ٹک ٹاک، نمبر 2 یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان آستانوں پہ روزانہ حاضری ہوتی ہے. تو وہ بچ ہی نہیں پاتے، کچھ عرصے تو رکتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا یار پھر اس میں. تو ہم نے دیکھا ہے 10ویں روزے کے بعد جو اکثر ایسی ہوتے ہیں وہ بریک تو لگاتے ہیں لیکن وہ ہٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد احتیاط ختم. میں رمضان میں ایک منی ایکسچینج کے اندر کسی کام سے گیا تو وہاں ایک لڑکے نے وہ ماسک پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہا شاید اس نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ بھئی چلو کوئی اسمیل وغیرہ نہ پہنچے ایک دوسرے کو. بات بڑا اہتمام.
تھوڑی دیر بعد ہی اس نے یہاں سے ہٹایا تو دیکھا اس کے گال اتنے موٹے موٹے پھولے ہوئے تھے. پھر غور سے دیکھا تو گٹکے تھے یہاں پر, اور اس نے پورا منہ بھر کے ایک پچکاری ماری اور دوبارہ وہ پہن کر اپنے عزت بچاؤ مہم کا آغاز کر لیا اس نے. تو پتہ چلا کہ جی صاحب یہ چھپا رہے تھے کہ میں حالت روزہ میں تندرست و توانا ہونے کے باوجود گٹکے کھا رہا ہوں. تو اس لیے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے, اگر ہم رمضان سے مکمل اکتساب کریں, اگر یہ آن ایئر جا رہا ہے, یہ لائیو جا رہا ہے, تو ہماری بہنیں بھی کچھ سن رہی ہوں گی, میں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں پھر, کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مجھ میں کون سی غلط عادت ہے. اس غلط عادت کو رمضان سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں. اب یہ بیان تو خیر بہت ہی کلوز رکھا ہوا ہے, ورنہ میں پہلے آپ کو ترغیب دیتا. تو مثلا نمبر 1, ہم جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں, کوشش کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھیں. نمبر 2, بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بری صحبت کیا ہے کہ ایسا شخص جس کو دیکھ کر آپ کو نہ خدا یاد آئے, نہ نماز, نہ قرآن, نہ حدیث, نہ گناہ چھوڑنا, نہ عبادات پر استقامت, نہ توبہ, بلکہ اس کو دیکھیں تو ماں بہن کی گالیاں, لڑکی یاد آئے, گندی حرکتیں یاد آئیں, یہ آپ کے لیے تباہی ہے. یہ آپ کے ذہن کو کبھی پاکیزہ نہیں ہونے دیں گے, آپ کی طبیعت کو کبھی صحیح نہیں ہونے دیں گے. ان سب کی صحبت سے آدمی کنارہ کشی اختیار کرے. پھر جو ہمارے اندر گناہ کی عادت ہے, اگر ہم نماز قضا کر رہے ہیں, اگر ہم بد کلامی کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں جو بہت بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اگر شادی شدہ ہیں اور ہم غسیلے بہت ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کے منہ پہ تماچا مار دینا, اس کو ماں بہن کی گالیاں بک دینا, اس کے مرحوم والدین کو گالی بکنا, اس کے بچوں کے سامنے, اپنے خاندان والوں کے سامنے عزت اتار کے بار بار ہاتھ پہ رکھ دینا, یہ ہماری عادت میں شامل ہو, تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. سیلف کنٹرول حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. سرکار نے فرمایا جو روزہ رکھے فلا یرفث ولا یجہل, وہ نہ تو فضول گندی باتیں کہے اور نہ جہالت کا اظہار کرے, دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا. اور ایک مقام پہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, جس نے جو روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر بھی وہ جھوٹی بات کہنا اور غلیظ قسم کا عمل کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا یا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حاجت تو اللہ کو ویسے نہیں ہے, مراد یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا. تو ناراض مت ہوئیے گا, بعض ایسے ہوتے ہیں جو باہر تو عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں, کوئی پاؤں پہ بھی پاؤں رکھ دے گا کوئی بات نہیں, کوئی بات. سامنے والے کہتے ہیں حاجی صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں یار, میں نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا, چھوڑ دیا. حاجی صاحب کہتے ہیں میں کتا ہوں, کمینہ ہوں, میں تو آپ کی قدموں کی خاک ہوں. تو لوگ کہتے ہیں بڑے عارضی پسند ہے, لیکن گھر میں جاتے ہیں تو سلطان رائی مصطفیٰ قریشی بیوی پہ گرم ہو رہے ہیں, بچوں کو ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے ہیں, وہ بیچاری 4 گھنٹے پکوڑے بنا کر لے کر آئی. ابھی لازم بات ہے کہ وہ حالت روزہ میں چکھنے سے رہی, اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے دشمن کی فوج سامنے, یہاں پکوڑے, یہاں سموسے, یہاں پہ رول, اور حملے کے لیے بالکل تیار, اور اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذائقے دار چیزیں ہمیں کھلاؤ پلاؤ. بولتے استاد فکر مت کرو, بس اذان ہونے دو, پھر دیکھو. اب وہ کھایا تو نمک کم, کسی میں مرچیں تیز, تو بیوی کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے, یہ تم نے کیسا بنایا, کبھی نمک تیز کر دیتی ہے, کبھی وہ. ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کی ماتھے پہ پستول رکھ دیں یہاں پر, اور بولے آج پکوڑے تم بناؤ گے, سموسے بھی تم بناؤ گے, رول بھی. اگر نمک مرچ کم ہوا, یہیں سے گولی ماریں گے, یہاں سے باہر نکلے گی, کرو. اب کیا کہے گا مفتی صاحب, میں تو حالت روزوں میں کیسے صحیح ایکوریٹ بنا سکتا ہوں. یہ بیوی بنائے گی, لیکن وہ نہیں بنایا تو اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دو. اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہو, مار بھی سکتے ہو, اس کو گالیاں بک سکتے ہو, اور روزہ رکھا ہوا ہے حاجی صاحب نے. شور مچائیں گے, تمہیں کمبختو, تمہیں نہیں پتا میرا روزہ ہے. اتنا بڑا پہاڑ توڑا, حضرت ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا, پاکستان کا جھنڈا لگایا. بھائی تعظیم کرو, خاموش ہو جاؤ پورا گھر, کوئی نہ بولے. چلیں بھی تو ایسے جیسے چور کی طرح چل رہے ہیں, کیونکہ حضرت کا روزہ ہے, دماغ پر گراں گزرتا ہے زور سے چلنا, اور پھر وہ 2 منٹ کے اندر سامنے والوں کو ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. غور کریں, کیا میرے اندر بہت غصہ ہے, کیا میں بکورا ہوں, بک پڑتا ہوں, کیا میں نماز قضا کر رہا ہوں. جو خرابی نظر آئے اس رمضان میں, اس خرابی سے بچنا ہوگا. دیکھیں ایک بالٹی دودھ لیں,
اور اس میں تھوڑا سا چھینٹے گندے پانی کے ڈال دیں، کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے بعض اوقات طرز عمل ایسے ہوتے ہیں کہ پوری عبادت کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو اور کوئی تم سے قاتلہ و شاتمہ، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کوئی تم سے گالی گلوچ کرنے لگے، تو تم کہہ دو انی صائم، بے شک میں تو روزے سے ہوں۔ مرتين سرکار نے فرمایا 2 مرتبہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، روزے مجھ سے نہ لڑو جھگڑو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام حالات میں اتنا نہیں لڑتے جتنا تھوڑا سا اسکوٹر لگ جائے بولے ادھر آ، حالت روزہ میں دھن دھن چکا چک اس کی ناک واک توڑ دیتا اور شور شرابہ مچاتا ہے۔ اس لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی تمام بری عادات کو دور کرنا ہے۔ نمبر 2، صحبت سے اچھی صحبت کی طرف آئیں، بری صحبت ترک کرنی ہے۔ تیسرا، سوشل میڈیا، کوشش کریں سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا کا ہم نام لیتے ہیں تو غلط چیز ہی ہو، بعض پازیٹیو چیزیں بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے اچھی چیزوں سے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اسی طرح بہکا کر، ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں، بھائی کیوں کر رہے ہو یار، چلنے دو نا۔ ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجوں فیس بک پر۔ میں نے کہا بھائی بہنیں رہ گئیں، بھائی مر گئے تیرے، کیا ضرورت ہے تمہیں بھیجنے کی؟ یہ جو تمہارے ہمدردی کا جذبہ بھی اٹھ رہا ہے نا، ابھی تم اخلاص محسوس کر رہے ہو، کل دیکھو شیطان کس طریقے سے تمہیں دوستی کی طرف لے کر آئے گا، پھر بے تکلف ہونے کی طرف لے کر آئے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ تم ریاکاری کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے وہ سامنے والے کو اپنی عبادت سے متاثر کر کے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پیر حضرات آپ دیکھ لیں جو جعلی قسم کے، یعنی جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، جعلی عاملوں کو دیکھ لیں، اور معذرت کے ساتھ میں نہ نعت خوانی کا مخالف ہوں نہ نعت خوانوں کا مخالف ہوں، میں ان نعت خوانیوں کے مخالف ہوں جن کے اندر ہماری نعت خوانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں ان نعت خوانوں کا مخالف ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بے دردی سے اس کا خون کر کے اور نبی کی اطاعت سے نفرت کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہمت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک داڑھی منڈا مجھے نعت خوان ملا مکے کے اندر، عمرہ کر کے آیا تھا، تو میں نے، بڑا معروف ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، مقصود کسی کی خدا نخواستہ شخصیت کو داغدار کرنا نہیں ہے، تو میں نے اسی پیار سے، وہ مجھ سے بے تکلف ہے، میں تھوڑا سا گال پہ ہاتھ پھیرے، میں نے کہا یار اب داڑھی بڑھا لو۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں اسٹریٹ فارورڈ ایک بات آپ کو کہوں، میں نے کہا کہو، کہنے لگا میری بیوی کو داڑھی پسند نہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ حالت ہے ہماری۔ تو نعت خوانی کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ہماری یہ نعت خوانیاں جو ہیں اس میں بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انہی کے اندر مشغول ہو کر پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اب میری نجات ہو گئی ہے، کیونکہ میں نعت خوانی میں بھی بیٹھا ہوں، میں 12ویں میں بیٹھتا ہوں، میں نے 11ویں بھی کی ہے اور ختم قادریہ بھی کی ہے، نجات ہو جائے گی۔ پھر وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مستحبات اختیار کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی اس میں احتیاط کریں۔ اور ضمناً یہ بات آ گئی تو میں آپ سب کو ایک شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را رسومات سے باہر نکلیں۔ ایک ہوتی ہے رسم، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ بعض اوقات ہم رسم نبھا رہے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے نا، چاہتے ہیں چلا ہی جائے، لیکن رسمی طور پہ کہہ رہے ہیں یار بیٹھو نا، کھانا کھا کے جانا نہیں گھر، اور دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے جانا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ اور کوئی ڈھیٹ سا ہو تو آپ نے کہا کھانا کھا کے جانا، اچھا وہ بیٹھ گیا، اس کو تو آفر کرنا ہی مصیبت ہے۔ اس کا مطلب آپ نے رسمی طور پہ کہا تھا، دل سے نہیں، حقیقت نہیں۔ ہماری مذہبی رسومات میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ رسمی طور پہ ہم کر رہے ہیں، اس میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ میں 2 دلیلیں اس پر دے دیتا ہوں۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ اپنی نعت خوانیوں سے 4 چیزیں نکال لیں، پھر پبلک کو جمع کر کے بتائیں۔ ایک مشہور نعت خوان کو مت بلائیے گا نا، لوکل نعت خوان جو غیر معروف قسم کے میرے جیسے، ان کو بلا لیں۔ میں نعت خوان نہیں ہوں، ویسی مثال دے رہا ہوں، مجھ جیسے کو بلا لو چلو۔ نمبر 2 اس میں ایکو ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اس میں لنگر نہ ہو۔ نمبر 4 عمرے کے ٹکٹ نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ لاکھوں کو ٹھاٹے مارتا سمندر کیسے عشق مصطفیٰ کے لیے آتا ہے۔ چند ہی لوگ بیٹھے ہوں گے سامنے، باقی بھاگ جائیں گے، کہاں گئے تمہارا عشق مصطفیٰ؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو نعت خوانی میں نہیں۔ آپ ایکو ساؤنڈ پر جب کوئی نعت خوان، آرٹسٹ نعت خوان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس حفظ نفس کے لیے آتے ہیں، آخر میں بریانیوں کے لیے آتے ہیں، آپ عمروں کے ٹکٹ کے لالچ میں آتے ہیں، ورنہ نہ آئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر یہ کسی نعت خوان کے نام پر پبلک بہت ساری آ جائے
اور جب پیک کا ٹائم آئے کہ وہ آنے والا شاید اعلان ہو جائے بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ آ نہیں سکیں گے، آدھے سے زیادہ مجمع اٹھ کے چلا جائے گا۔ حالانکہ نبی کا ذکر تو اب بھی ہو رہا ہے، محبوب کا ذکر تو اب بھی ہے، لیکن ہم محبوب کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اندر سے آواز آئی تھی چلو ذرا مزہ آئے گا، بیٹھیں گے، فلاں نعت خوان آ رہا ہے، مزہ آئے گا، یہ ہم بھی اس کے لیے بھی نفس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا احتساب کرنا ہی ہم لوگوں کو بعض اوقات نہیں آتا۔ تو یہ نعت خوانیوں کے اندر اگر یہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو پھر دیکھ لیں آپ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو پہچان کر اس روزوں سے پہلے ان سب کو ختم کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کم از کم اس رمضان میں جتنا ہو سکے، لیکن قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مجھ سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ حدیث کے قریب آئیں، اس رمضان میں کوشش کریں کہ حدیث سے بھی اکتساب ہو، اکتساب فیض ہو، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر مجھے غالب گمان ہے کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں بھی سیاہ ستہ کا سیٹ نہیں ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بخاری کو کبھی اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا، حالانکہ یہ آپ کے محبوب کا کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ سنت سے مراد حدیث۔ اب آپ کہیں گے قرآن تو ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی آیت آپ کو عرض کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کسی بھی چیز سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ لینگویج پتہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ میں آپ کو ایک ہدایت دینے والوں کو اس پر آپ عمل کر لینا، اگر آپ نوکری پیشہ ہے پروموشن ہو جائے گی، کاروبار کرتے ہیں تو ترقی پا جائے گی، آپ کے سرہانے روزانہ 5000 کا نوٹ حلال اور طیب بیان کر لیں گے۔ بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک پوری زندگی ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے ختم نہیں کیا۔ افسوسناک صورتحال ہے، کس قدر دردناک صورتحال ہے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، اگرچہ اجمالی ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کرتی ہے۔ لیکن مسلمان کو اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں۔ وہی قرآن کھلے گا، جلدی گھر میں پڑھ رہے ہوں گے، آج اس رمضان 2 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے۔ رمضان میں تراویح کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں۔ سعادت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں، ثواب بھی ملے گا، اس کا انکار نہیں۔ آپ کو ترجمہ نہیں آتا تب بھی قرآن کی تلاوت آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے، لیکن جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ خالی ہم ثواب حاصل کریں، تو ہدایت کے لیے تھا، اور وہ سمجھ میں آئے گا تب ہوگا۔ اور ہماری تراویحیں تو ہوتی ایسی ہیں کہ افطار میں اتنا ڈٹ کے کھا لیتے ہیں، اور تراویح تک 3 شفٹیں ہماری لگتی ہیں۔ ایک تو اس ٹائم جب دسترخوان پہ کھا رہے ہوتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ پکوڑے سموسے ویسے ہوتے ہیں، یہاں سے گزرے، ایک سموسہ منہ میں رکھا، یہاں نکل گئے، واپس آئے 2 چمچے چاٹ کھائے، ادھر کو نکل گئے۔ وہ اتنا ٹینکی فل ہوتی ہے، اور پھر وہ غنود کی چڑھنے لگتی ہے کہ جب ہم تراویح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اندر سے آتی ہے قاری صاحب اب اپنا کام کریں، فقیر اپنا کام کرے گا۔ وہ قرآن پڑھے گا، ہم خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر سو جاتے ہیں اس دوسرے کے کندھے کے اوپر، وہ بیچارہ ہٹاتا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں، اکتساب فیض پورا حاصل کرو، مجھے ٹچ کرنے دو، کیونکہ میں تمہارے اوپر سوؤں گا تو تمہارے درجات وہاں 7ویں آسمان تک بلند ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں ہوش اس وقت آتا ہے جب وہ قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پورا قرآن ختم کر لیا، سن لیا، سعادت کی بات ہے، لیکن کافر آ کر کہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا پڑھا گیا تھا، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہم بھی چاہتے ہیں فیض حاصل کریں۔ تو ہمارا مسلمان کہے گا کہ بڑی معذرت، مجھے خود نہیں پتا میرا رب مجھ سے کیا بات بیان فرما رہا ہے۔ اور حدیث میں بار بار یہ شعور بیدار کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو اگر اپنی زوجہ سے محبت ہے، زوجہ کا میسج آ جائے، وہ لذت پیدا کرے گا، اور آپ ضرور اس کو پڑھیں گے، کیونکہ زوجہ آپ کی محبوب ہے، تو محبوب کا کلام لذت پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر زوجہ سے انڈرسٹینڈنگ ہے، میسج آئے اور پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں۔ کوئی قریبی دوست کا میسج آ جائے، پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر سکیں گے؟ جو عشق مجازی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کا میسج آیا جس سے عشق ہے، اس کا میسج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں۔ بلکہ اس طرح کے جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں یا ریلیشن شپ بڑی کلوز ہوتی ہے، اس کا میسج تو سیو کر کے ڈراٹ میں رکھتے ہیں،
اور وقتاً فوقتاً رات کو سوتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، امی بھی کہتی ہے بیٹا آج کل بڑے ہنس کے دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کچھ چکر چل رہا ہے اس کا، بڑی مسکراہٹ آ رہی ہے چہرے پہ نہیں بس ایسے ہی، اتنی خوشی، اتنا مزہ۔ نبی بھی تو ہمارے محبوب ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اپنا احتساب، وہی رسمی نعرے۔ نبی کریم کا کلام کبھی پڑھا ہے ہم نے؟ اپنے محبوب کا کلام ہے ہمارے گھروں کے اندر کلام؟ حدیث کا ذوق اور شوق ہے؟ پوسٹ میں کبھی آ گئی تو پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد چھوڑ دی، بھول گئے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر نبی کا کتنا کلام موجود ہے بتا؟ نہیں ہے۔ ایسی سیرت مصطفیٰ پہ مشتمل کوئی کتاب رکھیں، ایک مسلمان کو اپنے نبی کی پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے، اور نہ صرف معلوم ہو بلکہ یہاں محفوظ ہونی چاہیے کہ سرکار پیدا ہوئے تھے تو کیا کیا واقعات ہوئے تھے، پھر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اپنے پاس رکھ کے آپ کو دودھ پلایا، کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، پھر نوجوانی، پھر آپ کی تجارت، پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25ویں سال میں نکاح، اور پھر اس کے بعد عالم جوانی کے اندر آئے اور 40 سال میں اعلان نبوت، پھر 13 سالہ مکی زندگی میں شدائد برداشت کیے سرکار نے، پھر ہجرت، پھر 10 سالہ مدنی زندگی، پہلے سال کیا ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، ہر سال کیا کیا وہ ہمارے نبی کے ساتھ۔ پھر آپ کا انتقال کیسے ہوا، جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا، پھر سرکار کی ازواج کتنی تھی، ان کے نام کیا ہیں، آپ کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں، آپ کے بیٹے کتنے تھے، ان کا نام کیا ہے، یہ سب مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنے رمضان کی تیاری کا حصہ بنائیں۔ جب ہم پڑھیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر سے، حدیث شرح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ سیرت پڑھ رہے ہیں، خرافات ذہن سے نکلیں گی، پاکیزگی اپنی جگہ گھیریں گے، آوارہ اگر دوستوں سے بچیں گے، سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، برکات ہی برکات حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد سابقہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر سے اتاریں، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب تک گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھے رہیں گے، ہم صحیح اپنی عبادات کی برکات کبھی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 6 طرح کی توبہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کا ایک بنیادی مفہوم تو یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہم نے کیا ہو اس پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ جیسے کسی نے مثال کے طور پہ شراب پی، اب وہ بیٹھا، اس کو یاد آیا میں نے شراب پی تو نادم ہوا، شرمندہ ہوا، پھر اس نے سوچا یار میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ شرابی کو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا، تو اگر مجھے بھی پلایا تو دل میں خوف پیدا ہوا، تو اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادہ، بس یہ توبہ تھی، نام اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے گا۔ لیکن گناہ جو ہوتے ہیں وہ اولاً 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے، ایک بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم نے کوئی بدنی عبادت ترک کی ہوتی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ قضا کر دیا، یا مالی عبادت کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھی مالی عبادات ہیں قضا کا کوئی تصور نہیں، قربانی نہیں کی تو قضا نہیں ہوگی، آئندہ زندگی میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اتنی ایک قربانی کی قیمت دینی ہوگی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ گویا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، قضا نہیں ہوتی اس کی، یہ ہم پہ لازم رہتی ہے، آئندہ حساب کر کے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے بدنی عبادت میں کوتاہی، ایک مالی عبادت میں کوتاہی، اور ایک ہوتا ہے اس کے علاوہ، جیسے کسی نے شراب پی، ابھی میں نے آپ کو بتایا، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا، گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ تمام، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو اس کا اور اللہ کا معاملہ، اس کا تعلق بدنی مالی عبادت سے نہیں، اس میں تو توبہ یہی ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، بس وہ نام اعمال سے گناہ مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر بدنی عبادت میں کوتاہی کی تھی تو حساب کتاب کریں فوراً کہ میری کتنی نمازیں چھٹی ہوں گی، کتنے روزے چھوٹے ہوں گے، کم از کم 15 سال کے آگے سے آپ اندازہ کریں، اور ایک تعداد تو کوئی بھی نہیں جانتا، اندازہ کر لیں کہ شاید 6 مہینے کی نکلی ہوں گی، سال کی نکلی ہوں گی، 2 سال کی، 10 سال کی نکلی ہوں گی، ان کو لکھ لیں کہ میں نے اس کی قضا ادا کرنی ہے، یہ قضا ادا ہی کرنی ہوگی، اس پر خالی توبہ یہ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی ضروری ہوتی ہے بدنی عبادت. ایسے روزے قضا کیے تھے تو روزے رکھنے ہی ہوں گے آئندہ زندگی کے اندر, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں نماز چھوڑی, میں نے کیوں روزہ چھوڑا, نادم شرمندہ ہوں, اللہ کا خوف پیدا کریں. کیونکہ جو نماز قضا کرے گا عذابات قبر ہیں, روزے قضا کرے گا عذابات قبر ہیں, جہنم کے اندر داخلہ ہے. اور اتنی یہ سخت چیز ہے, نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر چاہے وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے وہ اس کا کفارہ نہیں کر سکتا. یعنی جو فضیلت اور برکات نکل گئی وہ نکل گئی. تو اس لیے پھر وہ نماز اور روزوں کا حساب کر کے, اب رمضان میں تو روزے نہیں رکھ سکتے, وہ تو بعد میں رکھیں گے, لیکن نماز تو ہم ادا کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو ہم بڑی راتوں کے اندر شب معراج, شب برات, شب قدر کے اندر وہ پرچے مل جاتے ہیں, یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اس ترکیب کے ساتھ. سارے مفتی تو خواہ جھک مار رہے ہیں, سارے عالم تو ایسے ہی اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. حضرات آپ شارٹ کٹ ماریں سیدھے جنت میں پہنچیں گے آپ. وہ بھی حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نمازی یہ پرچہ, حضرت نے شارٹ کٹ مارا اور خوش ہو گیا کہ اب تو میں تو ہو گیا قطعی جنتی. یہ اکثر جھوٹے پرچے ہوتے ہیں, اکثر جھوٹے, جن میں بڑی بڑی مبالغے کے ساتھ فضیلتیں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک ہوتا ہے, لیکن اکثر اس میں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. جب تک قضا نماز باقی ہوگی یاد رکھیں آپ کے فرائض, آپ کے نوافل اور سنن غیر موقدہ یہ بالکل قبول نہیں ہوں گے جب تک فرض باقی. اس لیے قضا نمازوں کی ادائیگی پر زور دیں, اور یہی اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو, بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, وہ توجہ سے اس باتوں کو سمجھیں. تو اسی طرح مالی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے, اس کے لیے علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. علم سیکھیں. قربانی ہمارے کی شرائط کیا ہے, کس کس پر واجب ہوتی ہے, زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے, کیا مجھ پہ سابقہ سالوں میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک وہ عقیدت مند تھے, وہ اپنے گھر لے گئے مفتی صاحب, وہ ہماری جمعے کی مسجد کے ساتھ ہی رہتے تھے. کہنے لگے مفتی صاحب ویسے تو الحمدللہ میں مکان پر, فیکٹری پر, گاڑیاں سب پر زکوٰۃ نکالتا ہوں, لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے بھی معلوم کر لوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اب وہ مجھے یوں دیکھنے لگے کہ مفتی صاحب کہیں گے شاباش سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی نہ آپ کے گھر پہ زکوٰۃ بنتی ہے, نہ گاڑی پہ بنتی ہے, نہ آپ کی فیکٹری پہ بنتی ہے, نہ اس کی مشینوں پہ بنتی ہے, ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں. ہاں زکوٰۃ نہیں بنتی, میں تو عرصے دراز سے دیتا چلا آ رہا ہوں. میں نے چلو دے دی, وہ تو سمجھ لیں ایڈوانس ادا ہو گئی, آگے آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں. پھر رول بتایا کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو بعض تو ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ بنتی نہیں, ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ زکوٰۃ سالوں کی بن رہی ہے. قربانی سال 16 سال 20 سال سے گھر کے افراد پر بن رہی ہے, لیکن وہ ابا جان 2 ہی بکرے لا کے ذبح کر رہے ہیں. قربانی کا بکرا والد صاحب ہی بنے ہوئے ہیں. ایک بہن نے کہا مصعب میں نے 16 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اب میں نے مسئلے پڑھے ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے, اب بتائیں میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں. وہ آپ نے سنا نا کہ جو بولے وہی کنڈا کھولے. ترغیب تو آپ ہی نہیں دی تھی نا کہ زکوٰۃ. صاحب اب حساب کر کے بتائیں 16 سال پہلے کتنا سونا تھا, اس کی قیمت کتنی تھی, کون کون سا مال تھا, وہ ساری قیمتیں نکالیں. پھر 15ویں سال, پھر 14ویں سال سارے کام چھوڑ کر مفتی صاحب لگ جائیں پورا حساب کتاب. ایک صاحب نے کہا جی میرے دادا کی 4 بیویاں تھیں, پھر ان میں سے ایک بیوی کا انتقال ہوا, اس کے 6 بچے, اس کے 8 بچے, اس کے 9 بچے, اس کے 3 بچے, پھر ان میں سے بچوں میں سے ایک فلاں ہو گیا. وہ پورا چھجرا بنا دیا صاحب اس نے. اب بتائیے گا وراثت کیسے تقسیم ہوگی. وہ ہمارے ایک مرحوم تھے مفتی صاحب, اللہ ان کو بہرحال جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں نے کہا یار مناسخے کا مسئلہ ذرا نکالے. انہوں نے نکال لیا سارا, بھیج دیا ان کو. بھیجا کہا اوہو مجھے یاد نہیں رہا, وہ بیچ میں ایک اور مر گیا تھا. اس سے سارا حساب کتاب الٹا سلٹا ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا, جیسے معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا, آپ میں بہت سارے حج اور عمرے پہ بھی جاتے ہوں گے. اگر دم کو کہہ دے نا تم پہ دم لازم ہو گیا تو ہم بے دم ہو جاتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے یار, اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی میدان عرفات میں حالت احرام میں ایسے پان اور گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, گٹکے میں تو خیر خوشبو ہوگی, پان وغیرہ اور چھالیا کہ مہک دور تک آ رہی ہوتی, اور ان میں سے بعض اوقات دم لازم ہو رہا ہوتا. بعض حلق حدود حرم میں نہیں کرتے, مدینے میں جا کے حلق کروا رہے ہوتے ہیں, دم لازم ہو جاتا ہے. حدود حرم میں حلق کروانا لازم ہے ورنہ دم لازم. لیکن جب انہیں آپ بتائیں, وہ حساب کرتے ہیں فیملی کے 8 ممبر تھے, ایک بکرا اتنے کا, کل ٹوٹل اتنا بنا, ریال سے PKR میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو اتنا سارا. یار اللہ معاف کرنے والا, بالکل اللہ معاف کرنے والا, رحمان رحیم ہے, لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے. پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے 2 منٹ میں ہمارا موڈ بدل جاتا ہے. تو اس لیے احکام سیکھنے ضروری ہیں. اس رمضان میں احکام سیکھیں اور دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ پچھلی زکاتیں باقی ہوں.
پھر توبہ کریں گے اس کی تاخیر پر اور اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا جو اللہ اور ہمارے مابین گناہ ہوتا ہے، ہم نے تنہائی کے اندر گناہ کیے ہوتے ہیں، اس میں وہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے گی، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی حقیقتاً نادم اور شرمندہ ہونا۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں بار بار اس لیے جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے بعض بھائی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا۔ 5,000 کا نوٹ ہماری جیب سے گر جائے، اتنا سا منہ نکل آئے گا۔ 50,000 کا لاس ہو جائے تو بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا، کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ بیوی ناشتہ لا کے رکھی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، کھا لو، اور تجھے کھانے کی پڑی ہے، یہاں اتنا بڑا نقصان ہو۔ لیکن نماز قضا ہو جائے، کبھی دیکھی یہ حالت ہوتی ہوئی آپ؟ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نمازیں کئی مہینے سے نہیں پڑھی، کیونکہ آخرت تو اتنی معمولی ہوگی ہماری نگاہوں میں۔ قائد اعظم صاحب کی اہمیت ہے ہمارے ذہن کے اندر، ڈالر اور پاؤنڈ کی اہمیت ہے۔ یہ دنیا کی عارضی دولت چند ٹکے اتنے اہم ہے کہ یہ چھٹ جائیں تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور فجر کی نمازیں قضا کر رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک نماز چھوٹنے پہ اتنا خوف اور اتنا غم ہم نے کبھی نہیں منایا ہوگا جتنا ہم 5,000 کے نوٹ کے گرنے پر مناتے۔ اس لیے گناہ کر کے نادم شرمندہ نہیں ہوتا مسلمان، دانت نکل رہے ہوتے ہیں اس کے، کہہ دیں کہ وہ گناہ ہوا ہے، یار اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، آؤ ذرا تاش کھیلتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، آؤ تاش کھیلتے ہیں، اندازہ کرے گا۔ یہ ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں نا، نمازیں پڑھیں، غیبتیں، چغلیاں، شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں، اتنی تیز زبان کی بات ہماری خواتین ہوتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ناک میں دم کر رکھا ہے آدم کے بیٹے کا بنت حوا نے۔ اور خاندان میں مسئلہ لے کے چلے جائیں تو سب سے بڑی مظلومہ اور معصومہ یہی ہوتی ہے، سارا قصور شوہر کا، کیونکہ ہم تربیت تو کرتے نہیں۔ گھر میں میرے کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلائے جسمانی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دے، نبی کریم نے فرمایا ساری رات اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں کچھ صحیح شرعی عذر ہے تو الگ بات، لیکن صحیح شرعی عذر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر میں نہیں آ رہی، ہٹ جاؤ، اور یہ اور وہ، لعنتیں نازل ہوں گی فرشتوں کی۔ سرکار نے فرمایا عورت اگر تنور پر بھی ہے اور شوہر بلائے، اس کو چاہیے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے شوہر کے پاس آئے، یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، اس میں اطاعت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے، لیکن ہماری بہنیں احسان فراموشی کر رہی ہوتی، اور حالت روزہ میں غیبتیں، حالت روزہ میں چغلیاں، حالت روزہ میں منصوبے بنا رہی ہیں۔ اصل میں یہ فلمیں ڈرامے بھی نہیں چھوڑتی ہیں ہماری خواتین، وہ نئی نئی چلاکیاں دیکھ رہی ہیں فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، اور وہ سیکھ رہی ہیں ہماری خواتین۔ ساس بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہے، وہ بہو کے خلاف وہ ٹپس استعمال کرتی ہے، اور بہو اپنے فرش ذہن کے ساتھ بیچاری عمر رسیدہ ساس کا ناک میں دم کیے ہوئے ہے۔ گھر کے ماحول اکثر عورتوں نے خراب کیے ہوتا ہے، تو خدا را اس رمضان میں یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ 12 اب آ جائیں دوسری طرف، مخلوق کے حق میں اگر کوتاہی کریں گے، یہ بھی 3 طرح کی ہوتی، ایک ہم نے مالی نقصان پہنچایا، نمبر 2 جسمانی تکلیف پہنچائی، نمبر 3 روحانی تکلیف پہنچائی۔ اگر کسی کا مال کھا لیا ہے جھوٹ بول کر، وراثت میں چھین لیا، پڑا ہوا مال ملا، یہ لقطہ کہلاتا ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے، مسلمان کی دینی چاہیے۔ اس طرح کا کوئی مال لیا ہے یا قرضہ دبا لیا کسی کا، پلاٹس پہ قبضہ کر لیا جھوٹے کاغذات بنا کر، یاد رکھیں اتنا بڑا وبال ہے کوئی امتحان۔ ان وبالوں کے ساتھ آپ اگر یہ سمجھیں روزے کی برکات حاصل ہوں گی، نو، کچھ بھی برکات حاصل نہیں ہو سکتی، کھوکھلا رہے گا انسان اندر سے۔ اس کا توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس شخص کے پاس جائے، اس کو مال ادا کرے، اگر ابھی مال ادا نہیں کر سکتا تو اس سے وقت لے کہ مجھے وقت دے دے، میں آپ کا مال آپ کو دوں گا، اور اگر اتنا تنگ دست ہے کہ آئندہ کی امید نہیں تو معافی مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دو، بڑی مہربانی ہے، یا مجھے مہلت دے دو، میں انسٹالمنٹ پر آہستہ کر کے دے دوں گا، یہ لازم ہے۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ بندے کے حق میں کوتاہی میں اللہ کے حق کی کوتاہی بھی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ اور فرض کر لیں کہ وہ معاف نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اور ہم ادا نہ کر سکیں تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اس کے لیے کچھ ثواب جاریہ کریں، کوشش کریں کہ ثواب جاریہ ہو جائے تاکہ میدان محشر میں راضی ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ ادا نہ کر سکتے ہوں، اتنے تنگ دست ہو گئے، ادائیگی پہ قادر ہیں تو چاہے اپنا مکان بیچیں، چاہے اپنی دکان بیچیں، چاہے اپنا کاروبار بند کریں، اسے آپ دیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس پر کسی کوئی حق ہے تو وہ اس کو ادا کرے یا دنیا میں معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے کہ نہ اس کے پاس کوئی درہم ہو نہ دینار ہو۔
ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جانتے ہو میری امت کا مفلس کنگال ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ہم تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ دنانیر ہو۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو بروز قیامت بہت ساری نیکیاں لائے گا، نماز، روزہ، صدقات، حج وغیرہ، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بعض کو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا مال کھا کے عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کوئی حیا شرم ہے کہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مال کھا کے بہنوں کی وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے اور عمرے کر رہے ہو جا کر؟ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں اور بہنوں کا حق نہیں دے رہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر چکر پر چکر لگوا رہے ہیں سامنے والے کو، اس کی پیمنٹ ادا نہیں کر رہے، وہ بیچارہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس پہ ثواب ملے گا، برکات حاصل ہوں گی، پہلی فرصت میں اس کو دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دیں، اگر کوئی اگریمنٹ ہوا تو الگ بات ہے، بھی 6 مہینے میں دیں گے، سال میں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو شریعت نے رعایت دی ہے، لیکن دے سکتے ہیں، کوئی مدت بھی طے نہیں ہوئی، لیکن مال کی محبت میں کہ مال مجھ سے جدا نہ ہو، اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ غلط۔ جسمانی اگر تکلیف پہنچائیے، کسی کی ناک توڑی، کسی کا دانت توڑا، وہ چاہے بیوی ہو، چاہے وہ ماتحت ہو، چاہے کوئی اجنبی آدمی ہو، اگر یاد ہے وہ کون ہے تو یاد رکھیں اپنے آپ کو سزا پر پیش کرنا واجب ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا، میرا چہرہ حاضر ہے، مار لو تھپڑ، میں نے گھوسا مارا تھا، دانت توڑا تھا، میرا دانت توڑو۔ ایک عورت تھی جس نے کسی ایک عورت کے اینٹ مار کے دانت توڑ دیے تھے، اور تھی وہ بڑے گھر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم معاف کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس کے دانت توڑو، اس کے دانت توڑے گئے۔ جیسا جسمانی نقصان پہنچائیں گے ویسی سزا ہے مذہب اسلام کے اندر۔ تو یاد کیجئے کتنے آپ نے اپنے ڈولے شولے بن لیتے نا، ذرا یہ تھوڑا سا وہ ورزش کرتے ہیں تو پھر یہ کہ ڈولے شولے بنتے ہیں تو پھر اندر سے آواز آتی ہے اب یہ ڈولے شولے بنا لیے، کسی کو تو دانت توڑو، پتہ تو چلے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ پھر کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، مکئی والے کے منہ پہ تماچا کھینچ کے مار دیا، کسی گارڈ کی عزت اتار کر ہاتھ پر رکھ کے اس کے دھکے بکے مار دیے۔ معافی مانگنا واجب ہے۔ جتنے یہاں پہ ہمارے بہادر ٹارزن بھائی بیٹھے ہیں جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر اتنا زد و کوب کرتے ہیں، بیوی سے معافی مانگنا فرض ہے آپ پر، ورنہ ہوگا کیا اگر ہم آج جسمانی طور پر اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہ کریں اور سامنے والا معاف نہ کرے تو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور وہاں ہماری نیکیاں نکال کر اس شخص کے نام عمل میں ڈالی جائیں گی۔ حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ ہمارے نام عمل میں ڈالے جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ جنت میں جائے اور خدا نہ خواستہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو کہیں بھئی میں نے تجھے مارا تو مجھے مار۔ ہو سکتا ہے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے گھونسا مارے گا، آپ پھر اس سے معافی عاجزی کے ساتھ، وہ بھی بدماشی کے ساتھ نہیں، اوے مارنا تو مار لے ورنہ معاف کر، ورنہ بھائی یہ بھتہ مانگنے آئے تو بھائی یا تم معافی مانگنے آئے ہو۔ یہ بھی ہمارے یہاں غلط رویہ، وہ شب برات میں نے کوئی بھی آپ کے ساتھ کوتاہی کی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور نہیں معاف کریں گے تو یاد رکھیں میدان محشر میں نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، پڑھیں گے۔ یہ آپ نے دھمکی آمیز لیٹر لکھا ہے، بھائی یہ عاجزی کے ساتھ معافی مانگی ہے، جا کے معافی مانگنی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور بالکل عاجزی کے ساتھ۔ اور اگر وہ تھپڑ مار ہی دے تو برداشت کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے بدلہ لیا، کوئی بات، اور فرض کر لیں کہ وہ معاف کر دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور اگر معاف نہ کرے تو بس یاد رکھیں میدان محشر میں یہ اور آپ کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے میں نے پھر آپ کو طریقہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ اب اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، جو بھی آپ نیکی کریں اس کا ثواب ایصال کریں اور کچھ ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ جب یہ میدان محشر میں آئے تو آپ کی طرف سے اتنے پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کو ملیں گی، تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا کہ یار چلو یہاں پہ کیا اتنے نیکیاں دے دی، راضی۔ تیسرا ہے روحانی تکلیف۔ ہم نے کسی کا مذاق اڑایا، بعد وقت ہم شکلوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی کے زبان سے غلط جملہ نکل جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک علاقے میں بچہ تھا، وہ گیلری میں اس کی بال چلی گئی تو وہ لڑکے اوپر سے کودنے لگے تو اس نے زور سے کہا امی گینڈری میں آ رہے ہیں، گینڈری میں، بس وہ گینڈری، اماں گینڈری اس کا نام رکھ دیا۔ جہاں اوئے اماں گینڈری، وہ بیچارہ پیچھے پلٹ کے گالیاں بکے، مارے، پتھر وتھر،
تو یوں ہم نام رکھ دیتے ہیں، شکل صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا ویسے ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں چھوٹی سی غلطی کے اوپر، اپنے ڈرائیور کو، اپنی ماسی کو. یہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، بعض اوقات حالت روزہ میں ماسی نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اتنا اس کو ڈانٹ کر اتنا ہم ذلیل کر دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اسے احساس دلاتے ہیں کہ غربت تمہارا سب سے بڑا جرم ہے اور ذلیل ہونے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ بالکل غلط رویہ ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو اس کی غلطی پر مار رہا تھا، تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود خدا کا خوف کرو. تو میں نے سنی انسنی کر دی اور میں مارتا رہا. تو پھر آواز آئی کہ جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کئی گنا زیادہ قدرت حاصل ہے. کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خوف کی اور روب کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ گئے، ہنٹر گر گئے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کیا. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم میں جاتا. یہ صحابی رسول کو فرما رہے ہیں سرکار. ایسی ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا پیٹتا ہوں، تو میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تیری مار پیٹ ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی، ان کی خطائیں دوسری طرف رکھی جائیں گی. اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو نہ لینا نہ دینا. اگر ان کی خطائیں زیادہ ہوئیں، تیری مار پیٹ سزا کم ہوئی، تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام عمل میں ڈالی جائیں گی. اور اگر تیری مار پیٹ زیادہ ہوئی، ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام عمل میں ڈالی جائیں گی. وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے. اس لیے عافیت کا راستہ کیا ہے؟ درگزر کا راستہ ہوتا. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا معاف کر دیا کرو. عرض کی میں معاف کرتا ہوں، پھر غلطی کر دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. عرض کی میں پھر معاف کرتا ہوں، پھر وہ غلطی کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. عرض کی رسول اللہ آخر میں کب تک معاف کرتا رہوں؟ غور سے سنیے گا. سرکار نے فرمایا اس وقت تک جب تک تیرا رب تیری خطاؤں پر تجھ سے درگزر کرتا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکڑنے پر آ جائے نا، تو کتنی ہم خطائیں کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہم عزت بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر بے تکلف دوستوں کے درمیان اپنے ماتحتوں کی جب عزتیں اتار کر ہاتھ پر رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی خوف خدا بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جس کو روحانی تکلیف پہنچائی، ایک تو سلسلہ بند کریں اور دوسرا اس سے معذرت کریں. بعض اوقات بیوی کو ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، وہ ہرٹ ہوتی ہے بیچاری. اس کے مرحوم والدین کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں، تیرے ماں باپ مر گئے، ہمارے سر پہ تجھ جیسی مصیبت ڈال کے منحوس عورت. اللہ اکبر. کسی عورت کے بچیاں ہوتی رہیں تو یہ پڑھا لکھا مسلمان اس کو ڈوب سے شرم سے مر جانا چاہیے. جو کافروں کے ہاں ہوتا تھا وہ ہمارے ہاں ہوتا. ساسیں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ تو لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ ساس صاحبہ ان کے پاس 2 بٹن لگے ہوئے ہیں، لڑکا لڑکی کا. ہمیشہ لڑکی والا بٹن دبا دیتی ہے تو لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں. ایک بہن نے، بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں، اب میں پھر حاملہ ہوں. میرے شوہر نے کہا اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. وہ کہتی ہے میں اتنی ڈپریشن میں ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے دماغ کی رگیں چٹک رہی ہیں کہ میرا ہوگا کیا؟ میری 3 بچیاں ہیں، مجھے طلاق دے دے گا، میں کہاں جاؤں؟ ایسے مردوں کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کی کٹپٹی پہ پستول رکھ دو کہ اب تیری لڑکی ہوئی تو تیرا بھیجا اڑا دیں گے ہم. تو جواب میں کیا کہے گا؟ مفتی صاحب یہ میرے قدرت اختیار میں تو نہیں ہے. تو کیا تیری بیوی کی قدرت اختیار میں تھی؟ تم نے جاہلانہ طرز عمل اختیار کیا. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. یہ ہماری ساسیں وغیرہ جو بیچاری ہمیں سن رہی ہیں، جو بعض اوقات بہوؤں کو ٹونٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، آپ بھی تو ایک عورت ہیں. اگر بیٹیوں کی پیدائش معاذ اللہ کوئی نحوست کی علامت تھی تو پھر آپ کے بارے میں کویسچن ہوگا کہ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ معاذ اللہ نحوست کا سبب بنی؟ تو یہ ہمارے یہاں روحانی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کیا ہے تو معافی مانگنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ رمضان انشاءاللہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے حدیث پڑھیں، شرعی احکام سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں اور کوشش کریں کہ فضولیات اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں. اور یہ پورے رمضان چلے گا. یہ نہیں کہ 27ویں شب میں قرآن سنا اس کے بعد وہ ٹوپی ایسی پھینکی جیسے فریز بھی وہ گئی کونے کے اندر کر کے بال یہ بکھیرے اور یہ پف نکالا آگے اور زمزمہ پر طارق روڈ پہ بہنوں کی زیارت کے لیے پہنچ گئے. پورے 30 دن رمضان ہے. شب جو آخری شب ہوتی ہے نا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ بھی بڑی برکت والی رات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑی برکت والی.
لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کو، انعام والی رات، اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس رمضان میں اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ آپ کو اچھی تفسیر لے لیں، اگر کوئی چاہیں تو میری تفسیر یوٹیوب پہ پڑھیے، تدبر قرآن، یہ 3 سال میں ریکارڈ کی تھی کیو ٹی وی پر میں چونکہ عوامی آدمی ہوں تو اس میں ہر وہ چیز آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، ہر آیت کے تحت جو عوام کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، عقیدہ ہو، ہمارے معمولات اہل سنت ہوں، اگر شرعی احکام ہیں، نصیحت ہے، واعظ ہے، سب پہ تفصیلی کلام بہت اچھا ملے گا۔ حدیث کی طرف آئیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، میرا درس بخاری پڑھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا روزانہ ایک حدیث ترجمہ شرح دیکھ لیا کریں، بہت برکت آپ کو حاصل ہوگا۔ تیسرا، شرعی مسائل کے لیے احکام شریعت لے لیں، دیکھ لیں آپ، یوٹیوب پہ میرے پروگرام پڑے ہوئے ہیں، تقریباً جدید ترین مسائل میں اس میں شامل کرتا ہوں۔ بہترین پروگرام ہے، 21واں سال ہے اس پروگرام کو، کمنگ مارچ کو 21واں سال، 21 سال آپ اندازہ کریں، بہت بڑا سال ہوتا ہے، اس کا اندر لوگ دیکھ رہے ہیں تبھی تو وہ چل رہا ہے نا پروگرام، ویسے تو نہیں چلتا، تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں، آپ وہ پروگرام دیکھیں۔ اس کے علاوہ میری کتاب لے لیں، قرب الہی، یہ اس وقت تصوف کی بیسٹ بک ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، خصوصاً جو والدین کا چیپٹر ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، ایسا چیپٹر آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ میں 34 سال سے عوام میں کام کر رہا ہوں، الحمدللہ میں جانتا ہوں عوام میں کیا کیا مسائل ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کون کون سی چیزیں باعث غفلت بن رہی ہیں۔ چونکہ ہم اس فیلڈ کے آدمی ہیں تو یہ کتاب اس لیے ہمارے لیے مرتب کرنا جدید دور کے تقاضے کے اعتبار سے انتہائی اہم بھی تھی، اور کی ہے تو آپ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، میں اکثر یہ دعوت دیتا ہوں، آج اپنے گھر پہ جائیے گا، اپنے گھر کی جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں نا آپ کے، یا ماسی دھوتی ہے، ایک کویسچن کیجئے گا، کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ بتاؤ، کون کون سی چیزیں نجاست میں شامل ہوتی ہیں کہ پانی میں ایک قطرہ بھی مل جائے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جب وہ طریقہ بتائیں، اگر کوئی بہن واقعی شرعی طریقہ بتا دے تو سلام ہے میرا بہن کو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہی گھر کی خواتین یہ کہ ہم تو سارے پاک ناپاک اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کے گھما دیتے ہیں اچھی طرح، پھر وہ ان کو نکال لیتے ہیں، دوسرے ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو ہم ٹب کے اندر پانی لیتے ہیں، اس کو پہلے نچوڑ کر، پھر وہ یہ والا کرتا یہ ڈالا، اس پانی سے یہ ان ساروں کو نکالتے ہیں، اس پانی کو بہاتے ہیں، پھر نیا پانی لیتے ہیں، پھر دوبارہ ایک دفعہ نکالتے ہیں، جھاگ نکل جاتا ہے، رسی پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے استری کر کے چمکتے ہوئے کپڑے آپ کو پہنا کر آپ کی نمازوں اور جمعوں کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون آپ کے لیے نہیں بدلے گا، ہم اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہم اپنے موڈ کے مطابق اپنا ایک لائف سٹائل بنائیں، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بدل لے۔ ناپاک کپڑے پہن کے آپ نمازیں پڑھیں گے، ساری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ جب گھر کی بہن کو پاکی ناپاکی کا شعور ہی حاصل نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ کیسے کپڑے پاک کرے گی، کیسے ناپاکی سے بچے گی؟ ہمارے گھروں پر اسی لیے نحوست اور بے برکتیاں نازل ہوتی ہیں، کوئی جادو ٹونے کروانے والا نہیں ہے، نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث ہمارے گھر میں کھلتی ہے، نہ سیرت کی کتاب کھلتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل اتنے ہمارے گھر کے اندر، اور ہم لگاتار گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا رحمتیں نازل ہوں گی ہمارے اوپر؟ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مفتی صاحب کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، چیک کیجئے گا کسی نے جادو تو نہیں کرایا؟ میں کہتا ہوں کرایا ہے۔ کہتے کس نے؟ تم نے، آپ ہی بڑے جادوگر ہیں، آپ نے گھر برباد کیا ہے اپنا۔ جس گھر میں قرآن اور حدیث کو بوجھ سمجھا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پش دلیری کے ساتھ پھینکا جائے، اللہ تو فرمائے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہم کہیں کہ نو پورے داخل نہیں ہوں گے، جتنا نفس، شیطان، بیوی، بچے، دوست، کاروباری سرکل ہمیں اجازت دے گا اتنا ہم اسلام قبول کریں گے، باقی اسلام مولویوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو کیسے برکت حاصل ہوگی؟ جو اپنے مذہب اسلام کی پابندیوں کو، اللہ رسول کے پیغام کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے مسلمان ہونے کے باوجود، تو پھر کافر کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آنے کی کوئی حاجت نہیں، ہم کافی ہیں۔ ہم نے کھوکھلا کیا اپنے اسلام کو۔ پوری دنیا کے اندر جو آج مسلمان ایک طرح سے ذلت کا شکار ہے، ہمارے اپنی وجہ سے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ 2 کتابیں ہو سکے تو پہلی فرصت میں لیں۔ ابھی میری کتاب آنے والی ہے، وہ چھپ رہی ہے، بس آ جائے گی آج رات یا کل تک آ جائے گی۔ اس میں روزے، عید، اعتکاف،
اور تراوی اس کے مسائل ہیں، یہ بھی کتاب اگر ہو سکے تو آپ لے لیجئے گا، بیسٹ بک ہے انشاءاللہ، اس کا درس کریں، آپ کہیں پر بھی درس رکھیں، آپ بالکل عام فہم میں آپ اس کو بیان کریں، لوگوں کو مسائل پتہ چلیں گے، کیونکہ بعض اوقات روزے کے مسائل نہ جاننے کی بنا پر ہمارے روزے فاسد ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں، مثال کے طور پر جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، بس بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب وہ سحری بند ہوتی ہے نا تو اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے بعض بھائی بہن کہتے ہیں جلدی جلدی کھاؤ پیو، اذان ہو رہی ہے جلدی جلدی کھاؤ، کوئی سٹے لگا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے اذان کے بیچ میں، اور ان سے جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس کی باقی ہے۔ اس دن مؤذن صاحب کا دیر سے اذان دینا اور لمبی اذان دینا انتہائی محبوب ہوتا ہے، مؤذن صاحب اور لمبی کرو اور لمبی کرو، ابا نے چائے نہیں پی ہے واش روم میں۔ یاد رکھیں روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ہی سحری ختم ہو تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے کا مطلب روزہ سٹارٹ، اذان روزے کے ٹائم میں دی جاتی ہے کیونکہ فجر بعد میں ہی ہوتی ہے۔ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا اس نے حالت روزہ میں کھایا پیا، اس کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو، لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی بعض لوگ ذہن میں ڈالتے ہیں، سرکار نے فرمایا بلال اذان دو تو کھاتے پیتے رہو، بھائی وہ تہجد کی اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے، اس سے پہلے سرکار نے فرمایا۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سحری کھاتے تھے تو اتنی دیر پہلے سحری بند کر لیتے کہ 40 سے 50 آیات پڑھی جا سکتی تھی، یعنی وہ پہلے سے ہی بند کرنے کے عادی تھے۔ اس لیے یہ نہ کریں کہ آپ فجر کے بعد بھی اس سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا اور بہت سے رسم گفتگو کی۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ اگر کسی کو رمضان کریم کے اندر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے منع ہو کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، اس کا کیا حل ہے اور پھر بعد میں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ پہلی بات۔ دوسری بات ایک ایک کر لیں، آپ ہی پوچھ لیے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حالت مرض میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3 میں سے کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا دوسرا سابقہ زندگی کا تجربہ کہ پچھلے رمضان میں اسی مرض میں روزہ رکھا تھا تو حالت بگڑ گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل لے گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ اس رمضان کے لیے بھی شرعی دلیل ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور حالت بگڑنا شروع ہو گئی تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور یہ اب اگلے روزے کے لیے عذر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے جو حضرت کا اگلا کویسچن تھا کہ اگر آپ رمضان کے بعد یہ روزے رکھ سکتے ہیں زندگی میں کبھی بھی، چاہے 1 سال بعد 2 سال بعد، تو روزے ہی رکھنے ہوں گے، کوئی کفارہ کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو صحت ملنے کی امید نہیں ہے، آپ آئندہ زندگی میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ دینا ہوتی ہے، جو آج کل کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے پاکستانی بنتے ہیں، تو پھر وہ فدیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے اندر جو ہے نا ہٹے کٹے ماشاء اللہ سے سمجھدار آدمی ہوتے ہیں، وہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سب تفریح، اور تراویح کے اندر آئیں گے تو ان کو کرسی چاہیے کہ یار پاؤں دکھتے ہیں، اب ان کا کیا حل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض اور واجب میں قیام لازم ہوتا ہے، بعض نے سنت موقدہ میں بھی کہا ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے نفل، فرض واجب نفل۔ نفل کہتے ہیں زائد شے کو، جب ہم فرض اور واجب کے مقابلے میں نفل کا لفظ کہتے ہیں نا تو اس کے اندر سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب ہم سنت کے مقابل نفل کہتے ہیں کہ یہ سنت یہ نفل، تو پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو سنت موقدہ غیر موقدہ ہوگا یا نفل ہوگا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ فرض اور واجب کے اندر قیام فرض ہوتا ہے، نفل کے اندر قیام مستحب ہے۔ تو اب نفل چونکہ فرض اور واجب کے مقابل لا رہے ہیں تو چاہے سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو یا نوافل ہوں، بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن بلا عذر جب آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو نصف ثواب ہوگا. اس لیے جب تک کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہے. میدان محشر میں آدمی پچھتائے گا کہ یار میں نے کیوں سستی کر کے بیٹھ کے پڑھا, ثواب کم ہوا. کیونکہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اور ایسے ایسے انعامات ہیں کہ آج اگر معمولی سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے تو مسئلہ ہوگا. ایسے حضرات کے لیے میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں, اگر کوئی ہمیں آفر کرے کہ تراویح کھڑے ہو کر پڑھو تو ہر روز 1 لاکھ, پوری تراویح کے 1 لاکھ, بیٹھ کے پڑھو تو 10,000. تو میرے خیال میں جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا وہ بھی کوئی بیساکھی ویساکھی لگا کے بولے گا کھڑو کے پڑھ دو یار 1 لاکھ ملیں گے. بس یہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت. جب آخرت ہمارے پیش نظر ان مالی معاملات سے زیادہ اہم ہو جائے گی پھر انسان سب کرے گا. آپ بھی یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں, مسجد میں ایک بھی کرسی نہیں تھی, آج آپ دیکھیں کرسیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو کھڑوں کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک وقت آئے گا باہر ہوں گے ساری کرسیوں پہ ویسے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. بھائی تو بیٹھ کے چلو, اگر آپ کے ٹانگوں میں درد ہے آپ اور واقعی آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, زمین پہ پڑھیں نا, کرسی کا کیا مطلب ہے. لیکن وہ کرسیوں کی عادت پڑ گئی ہے. تو یہ شرعی مسئلہ ایک بس یاد رکھیے گا, جو سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے, وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ سجدے پہ قدرت رکھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں چلیں اتنی دیر, ورنہ بیٹھ کر اور پھر رکوع سجود آپ کریں. ہمارے یہاں شرعی مسئلہ سیکھے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ کے کرسیاں لا کے رکھ لیتے ہیں اور اس طرح چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال سنت یہ تراویح سنت موقدہ ہے اور اس میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے, اولا ہے. ہاں کوئی شدید ترین عذر ہو تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن ثواب میں بہرحال کمی کے امکانات ہیں. اور کوئی کویشچن؟ جی ہاں, حالت سفر میں کیا ہوا؟ آگے آ جائے, ٹھیک ہے, بس یہ دیتے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت سفر میں لوگ کہتے ہیں کل تو میرا سفر ہے اور لمبا سفر ہے, روزہ چھوڑ دوں گا. تو جیسے نماز سفر میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولت دی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو چھوڑ کے ہم بعد میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھیے, پہلے تو شرعی سفر ہونا چاہیے تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور شرعی لحاظ سے انسان مسافر کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو. یہ 2 چیزیں شامل ہونا ضروری ہے شہر کی حد سے, حدود سے. اچھا, حدود سے باہر نکلنا کا مطلب شہر اور اس کے مضافات. مضافات سے مراد جو شہر کے باہر قریبی آبادیاں ہوتی ہیں وہ بھی شہر میں داخل ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کراچی اور اس کے مضافات میں روزے کا یہ وقت, مضافات سٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جو ہمارے جو ٹول پلازا ہے نا, یہ کراچی کی حد ہے. اس سے جو متصل تھوڑے سے ایریاز ہیں وہ بھی کراچی کی حدود میں شامل کہلائیں گے. ان سے آپ باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو آپ شرعی مسافر ہو گئے. ایک تو یہ شرعی مسافر ذہن میں رکھیں. اب یاد رکھیں کہ شرعی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن اس وقت جب اس کو یہ سحری سفر کے اندر ملے گی. اگر آپ ابھی گھر میں ہیں, سحری آپ نے کھا لی, اگلے دن سفر کرنا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمائی, تو یہ جو آپ گھر میں سحری کھا رہے ہیں نا, تو یہ اگلا سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا. ہاں جب آپ سفر میں چلے گئے, اب وہ جیسے لمبی انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں, سارا دن گزرا, رات آ گئی, یہ تو سفر کے دوران آ رہی ہے رات, اس سے اگلا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو شرعی سفر میں روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں؟ جب سحری آپ کو سفر کے دوران ملے گی. اگر وہ گھر میں ملے گی تو اگلا سفر اس کے لیے شرعی عذر نہیں ہے, بہرحال وہ روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی کویشچن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اسی ایک ضمنی سوال اسی حوالے سے کہ میں شرعی مسافر بھی ہوں اور روزہ مجھے چھوڑنے کی اجازت بھی مل رہی ہے, لیکن میں رکھنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی ہم نے سفر کیا, عمرے کے لیے بھی گئے, 2 دنوں رمضانوں میں بھی گئے, روزہ چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا نا, مسافر بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم پہ روزہ رکھیں تو اس پہ کوئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی بالکل, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بخاری کی روایت ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حالت سفر میں ہوتے تھے, بعض صحابہ روزہ رکھتے تھے, بعض نہیں رکھتے تھے. نہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو ملامت کرتا
اور نہ رکھنے والا رکھنے والوں کو ملامت کرتا. یہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا آپ رکھیں, ہم رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بالکل اگر کوئی حالت سفر میں ہے اور روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے. وہ کیا ہے آیت, وَأَن تَصُومُوا خیر, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سفر کے رعایت کے بعد ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنا حالت. اب جیسے بزنس کلاس میں آدمی سفر کر رہا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کے اندر, تو کیا کون سی مصیبت آ گئی یار, رکھ لو اور سو جاؤ, روزہ رکھ کر آسان سا ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن شرعی اللہ نے ایک رعایت دی ہے, چھوڑنے والے پر بھی ملامت نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ کوئی اگر روزہ چھوڑ رہا ہے, ہٹا کٹا بھی ہے, سفر بھی آرام دے, اور آپ کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی تم روزہ چھوڑ رہے ہو. بھائی جب اللہ اس کو رعایت دے رہا ہے, اللہ سب جانتا ہے, اس کے باوجود رعایت دے رہا ہے تو آپ ملامت نہیں کر سکتے. لیکن افضل کیا ہوتا ہے, روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو بہت اچھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو بالکل رکھ لینا چاہیے. جی اور اچھا, اگر میں یہ اعلان کروں جو مجھ سے سوال کرے گا اس کو 5,000 کا نوٹ ملے گا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن تیزی سے کام کرنا شروع کرے گا اور سوال آنا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال پروگرام ختم ہی کرنا ہے, وہ کوئی میں آپ کو ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں, ایک بات صرف سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت کافی ہو گیا, بس اب نکلیں, بس اب باہر بھی جانا ہے, کچھ بیٹھنا ہے, کچھ ادھر ادھر ہے. خدا را اپنا ذوق بڑھائیں. یہ مجالس جو ہے نا, یہ آپ کے لیے بروز قیامت اتنی نعمتوں کا سبب بنے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ وہ محفل و مجلس اس آدمی پر حسرت ہوگی میدان محشر میں جس میں وہ جمع ہوا اور وہاں ذکر الہی نہیں ہوا. ہماری اکثر مجالس ایسی ہوتی ہیں, کاروباری گیدرنگ, دوست مل کے بیٹھتے ہیں, ہائے ہیلو چل رہا ہے, اس میں نہ اللہ کا ذکر, نہ رسول کا, نہ کوئی دین کی بات. یہ حسرت ہوں گی باعث حضرت سرکار نے فرمایا. لیکن یہ جو مجلس اور محافل ہیں یہ باعث برکت ہوتی ہیں. سوالات کی طرف آئیں, یعنی آپ دین سیکھنے کی طرف آئیں. آدمی اسی چیز کو سیکھتا ہے کہ جس کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے. میں آخر میں ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو اختیار کریں گے, سوال کرنا ہے آپ نے, تو آپ کو جی ایسا بھی 10 ہو جائے یہی بہت ہے. پہلے سوال کریں, مجھے یاد کرائیے کہ میں پھر آپ کو وہ باقی وظیفہ ہے وہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں دینا چاہتا ہوں آپ کو. جی اچھا, قضا نماز کا احسن طریقہ کیا ہے؟ دوسری بات, اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو کیا وہ اپنے سنت و نوافل کو چھوڑ کے وہ اس کی جگہ پہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ اور اس کا احسن طریقہ کیا ہے کہ آسانی سے بندہ ادا کر دے؟ جی یہ سوال ویسے کافی طوالت کا تقاضا کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے, میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں باقی ہوں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑے گا وہ, ورنہ یہ قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, سنت غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عصر سے پہلے کی 4, عشاء سے پہلے کی 4, ان کو چھوڑ دیں, ان کی جگہ قضا نماز, اور جتنے نوافل نماز میں ان کو چھوڑ کے ان کی جگہ قضا نماز پڑھ دیں. سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو ترک نہ کیا جائے, اس کو ادا کرے, باقی یہ آپ سنن غیر موقدہ نوافل ترک کریں گے. دوسرا آپ نے فرمایا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے حساب کا طریقہ ہوتا ہے. لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان شرعی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے. 12 سے 15 سال کے درمیان جب احتلام ہو جائے وہ ایڈلٹ کہلائے گا شرعی اعتبار سے. ورلڈ وائڈ قانون کے اعتبار سے 18 ایئرز اولڈ آپ کو پتہ ہے ایڈلٹ ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے. لیکن ہمارا مذہب 12 سے 15 سال کے درمیان, یا شادی کر دی 12 سے 15 سال کے درمیان, اس کی وائف پیگننٹ ہو گئی تو یہ بھی علامت ہے کہ جی وہ بالغ ہو چکا ہے. لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہے. اور بچی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. اس میں حیض آ گیا یا احتلام ہو گیا یا اس کی شادی ہوئی وہ حاملہ ہو گئی تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے. باقی جو چیزیں وہ علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, جسم میں تغیر, تبدیلی پیدا ہونا, بچے کی مونچھیں نکل آنا, داڑھی جلدی نکل آئی, اس سے بالغ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو اگر بچی کو بھی 9 سے 15 سال کے درمیان یاد نہیں تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ ہے. تو بالغ ہو جانے کے بعد شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 15 سال کے بعد سے حساب کر لیں. اندازہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی نمازیں نکلی ہیں یا کتنے روزے چھوٹے ہیں. بعض اوقات لوگ حساب نہیں کرتے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنے ذہن میں کر لیں اندازہ, دل سے پوچھیں کتنے سال کی نماز, اگر میں سب قضا کو جمع کروں کتنے سال کی بنے گی؟ 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں, بس وہ لکھ لیں. مثلا دل مطمئن ہوا 5 سال کی نمازیں لکھ لیں.
اب ایک دن میں 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر۔ وتر کو ایک مستقل نماز مانا۔ ایک دن کی 6، مہینے کی نکالنی ہو تو کیا کریں گے، اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کی نکل آئی، پھر 12 سے کریں گے تو سال کی نکل آئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس طرح ہر سال کی، جیسے وہ اسکورنگ کرتے ہیں نا بچے، انڈے بنا کے کاٹتے رہتے ہیں، چھکا بکا چوکا لگتا ہے، ایسے وہ اپنا بنا کے رکھ لیں، کمپیوٹر پہ رکھ لیں۔ اب آپ کو ہر فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر، تب بھی جائز۔ ایک ساتھ پڑھنا چاہیں پورے ایک دن، عشاء کے بعد پورے دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تب بھی جائز۔ ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کثیر نمازیں ہوتی ہیں، نفس سستی کرتا ہے، آپ تکبیر لگائیں، پہلے تو نیت کریں گے کہ مثلا فجر کی، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ڈائریکٹ الحمد سے سٹارٹ کر لیں، نہ ثنا پڑھیں، نہ اعوذ باللہ، الحمد پڑھیں، آمین، اس کے بعد سورت پڑھیں، رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، لیکن مکمل رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں چلے جائیں، ایک دفعہ تسبیح سجدے میں بھی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، کھڑے ہو جائیں، پھر اس طرح اس کو کریں۔ اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے، تو جب اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں۔ 4 رکعت ہے تو پھر اگلی جو تیسری چوتھی ہوگی اس میں صرف تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ تیسری چوتھی میں قرات واجب نہیں ہوتی، تیسری میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں، اور ایسی نماز کمپلیٹ کر کے وتر کے اندر جب آپ تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 دفعہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کر لیں اور رکوع کر دیں۔ یوں مختصر ہو جاتی ہے نماز اور آپ آسانی سے ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں وہ وظیفہ آپ کو عرض کر رہا تھا، دیکھیں جب آپ کسی سے کچھ بھی پیمنٹ لیں، پیسہ لیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں۔ آپ کو پتا ہے بسم اللہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور جب بھی کسی کو پیسہ دیں، زوجہ کو خرچہ دے رہے ہیں، دوست کو دے رہے ہیں، آپ نے دکان سے کوئی چیز خریدی، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھیے گا آہستہ، ورنہ کہے گا یہ تو مار رہا ہے مجھے۔ وہ ہمارے یہاں یہ اسی بھی موت میت پہ پڑھتے ہیں تو وہ گھبرا جائے گا۔ اس کا کہ یہ کیوں ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے اور وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہلی سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر، میں یہ کہتی تھی کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی شوہر نہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن میں سوچتی تھی ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، اور کچھ عرصے بعد میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ علماء نے فرمایا، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ کچھ دن آپ جاری رکھیں، آپ کی جیب پیسے سے خالی نہیں ہوگی۔ اور فقیر نے بھی اس پر عمل کیا، بھئی طیب حلال نہ، جو اللہ دے گا طیب حلال ہوگا انشاءاللہ۔ عادت بنا لیں، لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیتے ہوئے، لیکن اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سنیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی کوئی کہنا یہ پڑھنے کا ہو، پورے بیان میں سب سے مزیدار چیز جو ہے نا وہی ہے، اور مجھے امید ہے پورا بیان پہ عمل کوئی کرے نہ کرے، اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ یہ میں ویسے آپ سے مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ایک طیب حلال چیز ہے، لیکن تھوڑا سا شعور آخرت کے لیے بھی بیدار کریں، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ جی انشاءاللہ، تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کوشش کریں آخرت کی فکر کریں، تاکہ اگر ہم فوت ہو جائیں کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں بھی کرے، ہمارے اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہونی چاہیے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن۔ جی حضرت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کھولنا بھائی، مائک کھولو۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب کم ہوتا ہے، اگر کسی کو عذر ہو تب بھی؟ نہیں، یہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے ہوتا ہے، اگر صحیح عذر ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ 2 شعر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ کرنا ہے؟ اچھا جی کر لیں۔ میں نے سوال کرنا ہے 5000 کے لیے نہیں، آپ نے کہا تھا نا دیں گے تو وہ معاف۔ سوال یہ کہ اذان ہم سب سنتے ہیں،
टीवी देख रहे थे, टीवी बंद कर देते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, मगर अजान को किस तरीके से जवाब देना है और किस वक्त क्या कहना है, ये मैं तकरीबन समझता हूँ कि लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, तो उसके लिए कुछ फरमा दें ताकि सब। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जब अजान हो तो हमारे उलमा ने अदब ये बयान फरमाया है कि तमाम काम छोड़कर अजान की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ज़माने रसूल में अजान होती थी तो मुनाफिकीन, चूँकि वो दिल से ईमान तो लाए नहीं थे, तो हंसी मजाक ठट्टे में लग जाते थे और वो कहते थे ये हम अजान नहीं सुनेंगे। उनकी मुशाबहत से बचने के लिए कि ये कभी फेल था उनका, तो हुक्म ये हुआ कि अजान हो तो आप अजान की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अच्छा, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं होता, ये सिर्फ मैं मसला आपको समझा रहा हूँ। अगर एक पान वाला पान लगा रहा है, एक कारोबार वाला कारोबार कर रहा है, तो आप काउंटिंग नहीं करेंगे यार वहाँ अजान हो रही है, तुम सब छोड़ के क्यों नहीं खड़े होते। अगर एक चाय वाला चाय देने जा रहा है, अजान स्टार्ट हो गई और वो इंतज़ार करे कि मैं रुक जाऊँ क्योंकि अजान हो रही है, तो वो चाय तो गई उसकी ना। तो ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब भी नहीं होता। हम बाद वक़्त इसमें भी शिद्दत बहुत ज़्यादा कर देते हैं। चुनाचे अगर कोई मसरूफ़ है तो ठीक है, बेहतर ये है कि आप खामोशी से अजान को सुने। और अजानें तो बहुत सारी हो रही होती हैं, अगर आप देखा जाए तो अदब तो फिर सारी अजानों का होगा, क्योंकि असल तो मुनाफिकीन से मुशाबहत को तर्क करना है। तो एक अजान पे आप खामोश रहें और सुन लें, बाकी अजानों में बातें करते रहें। ये इजाज़त क्यों दी? इसलिए कि शदीद हरज में मुब्तला हो जाएंगे लोग। तो अगर कोई एक अजान में भी शदीद हरज में मुब्तला हो रहा है तो हरज जो होता है वो रियायत की दलील होता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बहुत ही हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। फ़राइज़ वाजिबात कोई पूरे नहीं कर रहा, उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तर्के मुस्तहब होगा तो हम उसके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। तो खुलासा कलाम ये है कि अदब तो यही है कि अजान सुने, कोई एक करीबी अजान। अच्छा, फिर वो अजान कौन सी हो? याद रखें जो बिल्कुल शरई तरीके से अजान दी जा रही हो। अगर वो तजवीद उसको नहीं आती, वो गैर ज़रूरी बढ़ा रहा है, आप सुनिएगा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सलाह में हा निकलती है, आखिर में फलाह में हा, लेकिन हमारे बाज़ मौज़िन ये हा खा जाते हैं। हय्या अलस सलाह, सलाह हा गई, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ ला की तरफ, नहीं की तरफ आ जाओ, हा गायब है। इसी तरह इन्ना अगर है तो इन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाज़ी पढ़ते हैं अल्लाह, ये है लहन के साथ अजान। इस अजान को तो सुनना भी गुनाह है। ऐसे मौज़िन को सही अजान सिखाएं, वरना माजूल करना वाजिब है। ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, अगर कोई आलिम दीन किसी अजान को सुन के बातें कर रहा है, हो सकता है उसको पता है कि लहन के साथ अजान हो रही है, इस अजान का एहतराम नहीं है, और हम कहते हैं यार उलमा की जब ये हालत है, बताओ अब हम क्या करेगी, ये बेअमल उलमाओं ने तबाह किया। ओ भाई, बेअमल उलमा नहीं, ये तो वाजिब था इस अजान को ना सुने, ये लहन के साथ अजान है। इसलिए खुदारा जरा थोड़ा सा हल्का हाथ रखा करें उलमा के ऊपर। अब आइए जवाब का, जो मेरे हजरत ने इरशाद फरमाया। देखें, अजान के जवाब की दो सूरतें होती हैं, एक अमली जवाब, एक कौली जवाब। अमली जवाब का मतलब अजान सुनकर जमात के लिए चल पड़ना, ये अमली जवाब होता है। कौली जवाब का मतलब जो अजान के कलिमात हैं उनको दोहरा देना, ये कौली जवाब है। अमली जवाब वाजिब होता है और कौली जवाब में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा इसको वाजिब कहते हैं और अक्सर जो है सिर्फ मुस्तहब कहते हैं कि आपने अजान सुनी, उनके कलिमात को आप दोहरा दें तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा, नहीं दोहराएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने काफ़ी पहले ज़माने तालिब इल्म में एक रिसाला लिखा था, अजान का जवाब देना कैसा, और उसमें फिर तहकीक के साथ ये साबित किया था कि अजान का कौली जवाब वाजिब नहीं होता, मुस्तहब होता। ठीक है, उसमें दलाइल लिखे हैं, बहरहाल अभी टाइम नहीं है दलाइल का। तो कौली जवाब मुस्तहब है कि अजान सुने, वही जवाबात आप दोहराते रहें। वैसे हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने का हुक्म होता है। अगर किसी को याद रहे ठीक, नहीं याद रहे तो उन्हीं कलिमात को दोहरा दें, तो ये अजान का जवाब हो जाएगा और इस पर सवाब का तरत्तुब होता है, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए। जानबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا جکری کے برت آنا چہرے انور دیکھانا مکر شیطان سے بچانا علمائے طیب پڑھانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا کتریا دیوانے میرے جینے کا سہارا اچھا ہوں یا میں برا ہوں آخر تو ہے تمہارا یا نبی یا الہی واسطہ آلے رسول مجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب پر اور خصوصاً اس مجلس کے انعقاد اہتمام کرنے والوں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مالک و مولا سابقہ زندگی میں جتنے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ شامت اعمال کی بنا پہ سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ جتنے نیک عمل تیرے کرم و فضل سے کیے انہیں درجۂ قبولیت عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حدیثوں کی رغبت عطا فرما۔ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ترجمہ اور شرح کے ساتھ سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں اپنی ظاہری باطنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ فرض علوم کورس کرنے، فرض علوم سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت دے دے، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما۔ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما دے۔ اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے جو بھی مسلمان مرحومین دنیا سے پردہ جو فرما چکے، اللہ تعالی ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات بھی بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبور کو تحد نگاہ وسیع فرما دے، قبر کے عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، انہیں بھی ہمیں بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عافیت کے ساتھ دیدار خوشبودار نصیب فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالی ہم میں کوئی بھی ایسا بیٹھا ہو جسے کوئی گناہوں کی عادت ہو اور وہ اس سے باز نہ آ سکتا ہو، یا رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کے واسطے ہر شخص کو اس گناہ سے، اس عادت سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ اس عادت کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار
جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو عزت کے ساتھ روزگار عطا فرما، جو نوکری پیشہ ہیں ان کی سیلریز میں اضافہ کر دے، انہیں پروموشنز عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر انہیں ہمت، حوصلے اور صبر سے خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن بھائیوں پہ قرضے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کو دور فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما، جو بیجا جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ رہائی کی سبیل بنا دے، جتنے ہمارے یہاں بزرگ تشریف فرمائے خاص طور پر ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر اپنے خاندان پر قائم و دائم فرما، اے اللہ ان کو صحت والی قابل رشک زندگی عطا فرما، انہیں بھی ہمیں بھی ساری زندگی اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لے، چلتے ہاتھ پاؤں فوت ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اے مالک مولا ہمیں تحیات زوال عزت زوال نعمت سے محفوظ فرما دے، اسکینڈلز بدنامی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا یہ مسجد بتا رہے ہیں کہ کچی میمن مسجد بن رہی ہے غالباً، اور فیڈریشن جو ہے ان کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید اخلاص عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ جتنی اس راہ میں رکاوٹیں ہیں ان سب کو غیب سے دور فرما دے، اس میں آسانیاں عطا فرما، وسائل اور ذرائع ایسے مقرر کر دے کہ کسی مقام پر کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو کوشش کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ بنا دے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس مقدس کام میں شرکت کرنے حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔